حاصل جبریل امین عرض کرتے ہیں اے میرے آقا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو آپ کا صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں کہ آپ نبی اول ہیں، اور یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آپ کا صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ خلیل اللہ ہے آپ کا صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں سے اپنے تمام نبی کو اس کوثر جام سے لیا اور میرا کوئی بھی امتی کو نہ سمجھا۔ اب صحابہ کرام صلاۃ الدین بھی کے ساتھ کہتے ہیں میرے آقا اگر اس جگہ پہ بھی آپ نام لیے تو پھر کہاں ملیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، اگر تم اس جگہ پہ بھی نام آ میں تجھے نہ ملا تو میں تجھے وہاں ملوں گا جہاں گلسیرات ہوگا، بال سے دیواری تلوار کی دھار سے بھی ایک جہاں بھولنا مشکل ہو جائے گا، یعنی اس کی صفت، اس کی خون، اس کی ایڈجیکٹو، اس کی وشیشتا یہ ہے کہ اس پر سے بدکار اگر گزرے گے تو جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھو بجلی کی تیزی کی طرف آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی امتی کو نیچے نہ گرنے دوں گا اگر میں وہیں پر کھڑا رہوں گا، اگر میرا کوئی امتی ذرا سا ہی آئے گا میں دعا کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی میرا دعا نہ کرے گا، اس لیے دعا کرے گا کہ میں امام الانبیاء ہوں اور میں امام الانبیاء ہوں اور اللہ کا حبیب ہوں، میری دعا نہ ہوتی اور میں تمام امتی کو اللہ سے سمجھا کہ اے رب العالمین میری تمام امتی کو پاک عزت کی کرسیات سے پاک کر اور اللہ تبارک و تعالی درود سے پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو پیدا فرمایا جب کچھ نہیں تھا، سبھا کے سوا کچھ نہیں تھا، اس برہمانڈ کے سوا کچھ نہیں تھا، اس یونیورس کے سوا کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ آگ تھی نہ ہوا تھی، نہ مٹی تھی نہ پانی تھی، نہ جن تھے نہ پرندے تھے، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ حور تھے نہ ملائکہ تھے، نہ فرشتے تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اے میرے آقا ذرا بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ذاتی سنو، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے جدا کر کے اور میرے نور کو پیدا فرما دیا اور حکم دے دیا اور اس کے علم سے میرا نور سیر کرتا رہا برہمانڈ میں، یعنی یونیورس میں ایک مدت تک ہزارہ سال سیر کرتا رہا۔ تو نور محمدی ہزارہ سال تک اللہ کے حکم سے یوں ہی سیر کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب وہ نور محمدی سیر فرما رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے لگے، کہتے ہیں نور کیسا تھا؟ ہم بھی تو ہیں اللہ کا نوجوان اللہ آقا ہماری طرف ہے، نور نہیں مانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، سینہ مبارک ہے اور چراغ کے بعد ہمارے آقا کا قلب ہے۔ بتائیے خدا ہمارے آقا کا جسم بھی نور، ہمارے آقا کا سینہ بھی نور، ہمارے آقا کا قلب بھی نور، وہاں بھی نور، یہاں بھی نور، ہمارا نور درود سے پڑھنے پوری پر جا کر ہماری نظر پر راضی ہے۔ برا کا راستہ ایک فرمان جو ہے ایک کتاب برا کا ہوتا ہے، اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رفتار۔ جب اب دیکھیے میرا 3 صورتیں ہوئی ہے، سورت پہلی پتھری سورت، دوسری ملکی سورت اور تیسری حقیقی، یعنی آقا نے ہمیں جانتے ہیں کہ آقا کی حقیقت کیا ہے اور آقا بھی اپنے حقیقت کے بارے میں خود جانتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے وقت یسونی بھی ہے ملک الرب ولا نبی الرسول یا رب یعنی حقیقی سمائے رب فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ کے بعد میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ
کہتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہاں سے آقا بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل امین، اگر آقا بشر ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ اے جبریل امین ارے تو نوری مخلوق ہے، تو جب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تو میں بشری مخلوق ہوں، میں کیسے آگے جاؤں گا، میں تو جل جاؤں گا۔ لیکن آقا یہ نہیں فرماتے بلکہ وہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آقا شکری سینت میں وہاں سے لا مقام اسے کہتے ہیں جہاں مقام نہیں، لا مقام اسے کہتے ہیں جہاں مکان نہیں، لا مقام اسے کہتے ہیں نہ جہاں ٹھہرنے کے لیے زمین نہیں، روکنے کے لیے آسمان نہیں۔ ارے جب کچھ ہے نہیں تو حرام رکے گا کہاں، جب کچھ ہے نہیں تو قدم رکے گا کہاں، جب کچھ ہے نہیں تو آگے بڑھے گی کہاں۔ ہمارے آقا وہاں سے آگے لا مقام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم میں آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم میں چلے جاتے ہیں۔ وہ چکا حضور علیہ السلام نے محفل میلاد پاک تعظیم کیا، میلاد کیا نہیں، تعظیم کیا۔ فقط احیا اسلام، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اب آئیے مذہب اسلام کے تیسرے رکن کا قول، آج کی مفتیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں قال عثمان من انفق درہما على قتل مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفض فضل قدر وحدائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک پر ایک درہم کا خرچ کیا ہوگا، خفض قدر وحدائے۔ اللہ نے حضرت علیہ السلام کو فلم میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آقا اپنا سر اٹھاؤ، ورفع راسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمانیہ الحول فقال یا رب ما هذا الدور قال هذا رجل من ذريتي اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد لولا ما خلقت ولا خلقت ولا سماء۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنا سر اوپر اٹھایا، جب اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا آسمان ایک نور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا یہ نور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد ہے۔ جس سماء احمد، اس کا نام میں نے آسمان میں احمد رکھا، وفی الارض محمد، اور اس کا نام زمین پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر خدا ہو گئے تو یاد تو اللہ نے پیارے نبی کے سلسلے دنیا کو کی تصدیق کر، ساری چیزوں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے نور سے بنایا۔ جانتے ہیں وہ نور جب اس دنیا میں آیا دنیا کیسے ہے تو حضرت جبریل امین کا کیا بیان ہے سنیے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 مرتبہ تھا، 2 مرتبہ، اور حضرت علیہ السلام کے پاس میں 4 مرتبہ گیا۔ مدینے والے مکہ مدینے والے تشریف لا رہے ہیں، مکہ مدینے والے تشریف لا رہے ہیں۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا بھائی، میں بھی بہت ہو گیا، آپ سے بھی بہت ہو گیا، ہمارا وقت بہت ہو گیا۔
ہے پیرس میں کیا کیا ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم ان شہر کو بڑا جانتے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم ان شہروں کو بڑا جانتے ہو ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا شہر کو بڑا جانتے ہو چلو ٹھیک ہے سب مگر یہ بتاؤ چلو ٹھیک ہے سب مگر یہ بتاؤ مدینے کے بارے میں کیا جانتے سب مگر یہ بتاؤ مدینے کے بارے میں کیا جانتے ہو ہے لندن میں کیا وہ آقا کے روزے کی نورانی چاری کھڑی ہے جہاں پر کہ جنت سواری آقا کے روزے کی نورانی چاری کھڑی ہے جہاں پر کہ جنت سواری گلاب تم نے بہت چونا ہوگا گلاب تم نے بہت چونا ہوگا اسے چونے کا مزہ جانتے ہو گلاب تم نے بہت چونا ہوگا اسے چھوڑنے کا مزہ جانتے ہو ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم شہر کو بڑا جانتے ہو سب چیزیں نبی کے چمکتے گلشن ہرے بھرے ہیں کلیاں مہک رہی ہے گلشن ہرے بھرے ہیں کلیاں مہک رہی ہے خوشبو بتا رہی ہے خوشبو بتا رہی ہے خوشبو بتا سبحان اللہ اچھا اور وجہ میں بولے سبحان اللہ 2-3 شعر